السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پارہ نمبر 10. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، یعنی جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ انفال کو عربی زبان میں زائد چیز کے لیے آتا ہے اور انفال مال غنیمت ہے. تو فرمایا کہ جو بھی لڑائی ہے، جو بھی مال غنیمت مل رہا ہے، چاہے جنگ کے ذریعے ملے، چاہے لڑائی کی صلح کے ذریعے جزیے کی صورت میں ملے، ان سب میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا. یعنی اللہ کا لفظ تو بطور تبرک ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کو چلتا ہے. مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، سوار تھے، پیادہ تھے، جو پیدل آئے ایک حصہ، جو سوار آئے 3 گنا حصہ ملے گا. اور جو 5واں حصہ جس میں عربی میں خمس کہتے ہیں، فرمایا ایک حصہ رسول اللہ کا، جیسے کہ خود آپ نے بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے، آپ کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے. والخمس مردود علیکم، یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے حصے کا ذکر کر کے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو قرابہ ہیں، جو رشتہ دار ہے، جو یتیم ہیں، قرابت دار ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کو ان کا حق ادا کرو، ان لوگوں کو مال غنیمت سے دو. اور جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جب غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے، غزوہ بدر 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی، یعنی 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اور اسی دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن. یہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر اور شرک باطل ہے، جو کہ ختم ہونے والا ہے. جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، یعنی وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا تم اس وقت پر تھے، اور کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے نسبتاً دور تھا. اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے. یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو اس طرح سے نہ پہنچتے. اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اچانک ہی آ گئے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو کہ ہو کر ہی رہنا تھا، جو مقررہ ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جبکہ اللہ نے تمہیں خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے کہ لڑنا ہے یا نہیں، جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی.
اللہ نے اس لیے کافروں کی تعداد کم ہی تمہارے سامنے لے کر آیا، اور وہ دلوں کے حالوں کو، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جبکہ اس نے ملاقات کے وقت انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھا دیا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، یعنی تاکہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں۔ پہلا واقعہ خوف کا تھا، یہ دکھانا عین لڑائی کے وقت تھا، جیسے کہ الفاظ قرآن سے واضح ہیں، اور یہ معاملہ ابتدا میں ہی تھا۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی کہ کثرت دیکھ کر ان کے دل مسلمانوں کو خوف اور دہشت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو، اور وہ پست ہمتی کی وجہ سے اس طرح جنگ نہ کر سکے۔ اور مسلمانوں کو جو کم دکھائی، وجہ یہی تھی کہ مسلمان کہیں ہمت ہار کر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ یعنی اللہ نے اس کلمے کو، اسلام کو بلند کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ تمام معاملات کیے، اور تمام پورے واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، قدرت والی ہے۔ ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی، آپس میں اختلاف کیے، تو فتح شلو، تمہارے دل بزدل ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے۔ یعنی مشرکین جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اتراتے ہوئے، فخر اور غرور کرتے ہوئے نکلے، اپنی تعداد پر، اپنے مال و اسباب پر، اور جبکہ اعمال کو شیطان نے مزین کر کے پیش کر دیا اور اتنا فخر ان میں آ گیا، کہنے لگے لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ شیطان جو پہلے اعمال مزین کر رہا تھا اور وعدے دلا رہا تھا، وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو اس سے بری ہوں۔ یعنی یہ دنیا میں بھی شیطان نے ایسا ہی کیا کہ بزدلی دکھا کر اپنے ماننے والوں کو پیچھے چھوڑ کر ہٹ گیا، اور آخرت میں بھی وہ یہی کرے گا اور کہے گا اللہ میں نے انہیں زبردستی نہیں کہا تھا کہ میرا کہا مانو، میرے راستے پر چلو، میں نے تو صرف انہیں راستہ دکھایا تھا، انہوں نے خود قبول کیا۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کافروں کو مارتے ہیں، کبھی ان کے چہروں پر، کبھی ان کی پیٹھوں پر، اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی اپنے آپ پر، اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، آج اس کی سزا بھگتو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ فرعون کا دستور بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ یعنی تاکیداً اللہ نے یہاں بتا دیا
کہ ہم کسی کو نعمت دے کر نہیں لیتے، مگر وہ جب ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کی سزا اسے ملتی ہے اور اس کی وہ نعمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے شکر گزاری کے لیے کہا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ کسی سے اس کی نعمت نہیں لیتا، مگر اس کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. اور یہی سارا حال آل فرعون کا بھی تھا. یاد رکھو تمام تر مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ جانتے سب کچھ ہیں. اللہ نے شر الناس نہیں کہا، یعنی لوگوں میں سب سے برے لوگ نہیں، بلکہ شر اور دواب کہا. کہ دواب کا لفظ یہ جانوروں پر بھی کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو جانتے بوجھتے قبول نہیں کر رہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور پھر کہا کہ وہ لوگ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، جن سے آپ نے عہد لیے پھر بھی وہ اپنے عہدوں کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، بالکل ہر پرہیز نہیں کرتے، اور پھر جب آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں ایسی مار ماریں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کر لیں. یعنی یہ لوگ ابھی کفر میں مبتلا ہیں، ابھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جب جنگ ہو اور جنگ میں یہ آپ غالب آ جائیں تو ان کو سب بتا دیجیے. نہ کافی یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پکڑ کے رکھے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو. یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، گھوڑے کی تیاری رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو گے، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یعنی اگر وہ صلح کر لیں اور جنگ کے بجائے صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے. اور اگر وہ تم سے دغا بازی کریں، دھوکہ دیں تمہیں، تو یاد رکھو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، اور ان کے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دیں. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین میں جو کچھ ہے تم اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر دو تو بھی ان کے دل میں آپس میں نہیں ملا سکتے. تو یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے. یعنی یہ دلوں کا جو پھیرنا ہے، بھی ہم نے جیسے پہلے پڑھا کہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے ہمیں دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. تو الفت بھی جو ہے یہ دل کے اندر ڈالی جاتی ہے، اوپر سے نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جیسے اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان لوگوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور وہ ایسے بھائی بھائی بن گئے جیسے کہ وہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوئے. تو اے ایمان والو، ترغیب دلائیے مومنوں کو لڑائی پر. ان یکم منکم، اگر وہ ہوں گے تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے. یعنی صبر ہوگا تو غلبہ ملے گا، اگر صبر نہیں ہوا، ناشکری ہوئی، تو تم غالب نہیں آ سکتے. اگر تم 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. الآن خفف اللہ عنکم،
اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، تم کمزور ہو، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ آخرت کا ارادہ کرتے، یعنی تم دنیا میں مال غنیمت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ اللہ تو تمہیں وہاں جنت میں نعمت عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ یہاں پر کون سا ذکر آ گیا کہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے، اور جب ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اب پہلا معرکہ جو تھا، پہلی جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ دنیا میں ان لوگوں کو کامیابیاں ملیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ دونوں ہی باتوں میں گنجائش تھی، اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر و غور آئیں، لیکن بعض دفعہ انسان ظاہری چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی پوشیدہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس مشورے میں حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت اور شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے یا آزاد ہو کر اسلام و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ دنیا کے مال و اسباب کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں وہاں غلبہ عطا کرے گا، وہاں تمہیں جنت کی نعمتیں دے گا، اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اپنے ہاتھ قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی آئے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا، تم اسلام کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس ارادے سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے اب انہیں گرفتار کرا دیا ہے، یعنی پہلے اللہ کی عبادت سے ہٹے ہوئے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے انہیں پکڑ کر آج بے بس اور مجبور کر دیا ہے۔ اے ایمان، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور جنہوں نے تکلیف دی اور مدد کی ان لوگوں کی جو بعض اولیاء و بعض جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، یعنی ہجرت کرنا چھوڑنا یہ سب سے اہم ہے، یعنی اگر واقعی اسلام کو قبول کیا ہے تو اسلام کے خاطر قربانیاں کیا دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاؤ ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی، جہاد کیا تمہارے ساتھ، یہی لوگ ہیں جو رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اخوت، محبت، بھائی چارے کی بنیاد پر۔ یہ آیت پہلے اس کا حکم تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے اور جو بھائی چارہ نبی آپ نے قائم کیا ہے اسی کے حساب سے ان کے درمیان تقسیم کرو،
ان کی جو وراثت ہے اسی حساب سے ان کے بھائی چارے کی بنیاد پہ تقسیم کی جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے اور یہی اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی وہ واحد سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس میں اللہ تعالی نے 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر غزوہ تبوک کا مکمل واقعہ پڑھیں گے۔ اسی کی نسبت اس کا نام سورہ توبہ ہے، اور اس کی ابتدا میں سورہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی کہ اس کی ابتدا ہی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے یہ اس کے اور سورہ انفال کے احکامات ایک ہی جیسے ہیں، جیسے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً ایک ہی جیسے احکامات ہیں، تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابتدا ہی یہ کافروں پر غضب کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کر رہے مشرکوں کے لیے کہ جنہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے، ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد وعدے لیے تھے، ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا۔ تو اللہ نہیں پسند کرتا کہ ان لوگوں کے ذکر سے پہلے رب تعالیٰ کا نام لیا جائے، تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے وعدے لیا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کی آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں ان کو اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی 10 سال ہو گئے ہیں، 9 سال ہو چکے ہیں، 9 سال سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے انہیں ان کی تربیت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ان ساری برائیوں کو چھوڑ دیں، لیکن اگر اب بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اعلان براءت کرتا ہے۔ فسیحوا فی الارض، پھر کہا کہ پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، گھومو پھرو اور جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے معاہدہ تھا کہ 4 مہینے یا اس سے کم کا، تو کہہ دیا کہ 4 مہینے تک تو تم مشرک آ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد پھر اس بیت اللہ میں، اس اللہ کے گھر میں، پاکیزہ گھر میں تمہیں بھی آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن اور صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کے رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کے دھکے مار کی خبر انہیں پہنچا دیجیے کہ بس اب بہت ہو گیا، بہت انہیں سمجھا دیا گیا، روک دیا گیا، اب ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس میں انہیں مبتلا ہونا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یوم حج یعنی حج اکبر سے مراد یوم النحر کا دن ہے، اور اسی دن منا میں اعلان براءت سنایا گیا۔ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو عام طور پر حج اصغر کہتے ہیں، تو لیکن عام طور پہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ دن جو کہ وہ حج جو جمعے کو کے دن آئے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہر حج کو جو حج کی
یوم النحر کا جو دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ، اس کو حج اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ، جن لوگوں نے، ان مشرکوں کے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے تمہارے خلاف مدد کی، اور تم بھی ان کے معاہدے میں جو معاہدہ تم نے ان سے کر لیا ہے اس معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر حرمت والے مہینوں سے گزرتے ہی، یعنی جب تک حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ کون سے ہیں، رجب، ذوالقعد اور ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے، تو اللہ نے اس میں کہہ دیا کہ اس میں ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر اب ان لوگوں کے لیے عام اعلان ہے جنگ کا۔ اب یہ اگر اب بھی نہیں قبول کر رہے، یعنی 10 سال ایک طویل عرصہ، اتنے ٹائم انہیں سمجھایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، کہ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں، نہ عہد و وعدے کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں یہ کہتے پھرتے ہیں لیکن ایمان والے ہیں ہم، لیکن ان کے دل نہیں مانتی، اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، بدلے تھوڑی قیمت کے، دنیا کے حصول کے لیے، پس روک دیا اللہ کے راستے سے۔ بے شک برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ضرور انہیں اس کا بدلہ چکھنے کو ملے گا۔ یعنی ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کو انہوں نے خیر سے روکا ہوا ہے۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے ہیں، یہی ہیں حد سے گزرنے والے۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مشرک، یہ کافر آپس میں رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور اگر یہ توبہ کر لیں، اور توبہ صرف زبان سے نہ بلکہ عمل میں بھی دکھائی دے، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ وعدے کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنے دینے لگ جائیں، تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھر جاؤ، اور ان کے قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں۔ یعنی جو قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں اس پر ایمان نہ لاؤ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کبھی بھی کوئی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ یعنی اسلام یہ دین نہیں ہے کہ کسی کو سکون اور امن سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ خود میدان میں آتے ہیں، جو اسلام کے کلمے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا انہی کو تم ختم کرو۔ پہلی بار وہ آغاز کیا انہوں نے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے ان تخشوہ، یہ کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کر دے گا، وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنانا۔ یعنی مومن ہی ہیں جو کہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو کافر ہیں یا جو مشرک ہیں ظاہری طور پر دوستی کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک یہ ایمان لا کر عمل صالحہ نہ کر لیں۔
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ یعنی مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے کہ یہ تمام، یہاں پر جو لفظ جمع کا آیا مساجد سے مسجد ہے، لیکن مساجد کا لفظ آیا کیونکہ یہ تمام کے تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی مشرک اور کافر اس کے متولی نہیں ہو سکتے، اس کو آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اور اسی وجہ سے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام بتوں کو گرا دیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل ہی ہے مٹ جانے والا۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصوں میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اور یہی توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان لوگوں نے مساجد کو آباد کرنا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ان اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا لینے سے، مسجد حرام کی خدمت کر دینے سے، صفائی کر لینے سے اس کے برابر کر دیا ہے اللہ نے تمہیں؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس کی راہ میں جہاد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی اپنا کام کاج، اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آنا، یہ اس کی ایمان کی گواہی ہے۔ کیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ اور جو یہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن ایمان سے خالی ہیں تو حبطت اعمالهم، ان سب کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں ہمیشگی والی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ایمان کے، یعنی تمام کے تمام رشتے بھی تم چھوڑ دو اگر وہ کافر ہیں تو ان سے بھی دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، یعنی مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے، تجارت کمانے میں لگے ہوئے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، منافع کی کوششوں میں لگے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کی میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اس نے تمہاری مدد کی، حنین کی لڑائی میں بھی دیکھو کتنے سارے مقامات پر اس نے تمہیں فتح عطا کی، وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی، کہ جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، یعنی تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو ہماری کثرت بہت ہے۔ جب وہ غزوہ بدر میں تھے تو مسلمان اس چیز سے پریشان تھے کہ ہماری قلیل تعداد ہے، ہم اس وجہ سے شکست کھا لیں گے، اور جب وہ غزوہ حنین میں تھے تو ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس سے پہلی والی آیت
کہ جس میں سب سے پہلے ایمان کو ترجیح دی جا رہی ہے، نیک اعمال کو ترجیح دی جا رہی ہے، تمام رشتے، تمام ناطے سب ختم کر دیے گئے. جیسے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی مجھے سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، پھر آپ سے. آپ نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. حضرت عمر نے کہا، واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو، یعنی مومن ہونے کے لیے ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، یعنی اللہ نے کہا نا کہ ہم نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، تو حنین ایک وادی کا نام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے. یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے 12,000 کا لشکر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے بھیج دیا. یہ فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے، اور مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی. یعنی حوازن اور ثقیف جن سے لڑنے گئے تھے انہوں نے بہت ساری تیاریاں کی ہوئی تھی لڑنے کے لیے. تو مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے. یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا. اللہ کو یہ کلمہ پسند نہیں آیا. نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمینگاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر اچانک سے حملے کیے تو وہ اچانک ان حملوں کا جواب نہ دے سکے اور باقی لوگ وہاں سے ان کے قدم اکھڑ گیا، وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. کبھی آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ ان کی آواز بہت بلند تھی. انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کریں. چنانچہ ان کی جب ندا سن کر مسلمان سخت شرمندہ ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے. پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے ان لوگوں کو پھر فتح عطا کر دی، اور اللہ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا، اور دوسرا فرشتوں کا نزول ہوا. اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا. یعنی پہلے انہیں اپنی تعداد پر ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. کیا یہ تعداد جس پر تم ناز کر رہے ہو یہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ واضح ہو گیا کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 28، کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے اور وہ اس سال کے بعد دوبارہ بیت اللہ کے پاس نہیں بھٹک سکتے. یہ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کی، اور 10 ہجری میں کوئی بھی مشرک وہاں نہ جا سکا. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے
اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور نہ دین کو قبول کرتے ہیں، یہی لوگ ذلیل و خوار ہونے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہود عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ قول صرف ان کے منہ کی باتیں، اگلے منکروں کے بات یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، یہ انہوں نے خود سے اس کے مرتبے میں اس کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنے نور پورا کرے گا، یعنی اسلام کی روشنی کو، اسلام کی شعاؤں کو بجھانا چاہتے ہیں، اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ تو ہو کر رہنے والا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا تک پھیلے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ نے کہا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ کس طرح سے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ اسلام اہل شرک کو برا لگتا ہے، لیکن اللہ نے تو اس کو ظاہر کر کے رکھنا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس سے خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب ہے، دردناک عذاب۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی وہ خزانہ نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ خزانہ ہوگا، اور اسی خزانے کے ذریعے یکنزون، اسی خزانے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرما دی جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے پاک نہیں کرتے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کو پاک نہیں کرتے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اس خزانے کو آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے اسی دن سے ان کو میں سے 4 کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ یعنی جو ہم بار بار پڑھ رہے حرمت والے مہینوں کا، تو اللہ نے کہا یہ اللہ نے گنتی پہلے ہی کر دی، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے کسی بھی مہینے کو حرمت والا بنانا اور کسی حرمت والے مہینے کو حرمت والا نہ کہنا، یہ اللہ نے کہا یہ زیادتی ہے۔
اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں. اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، یعنی اللہ نے جو حرام کر دیے مہینے وہی حرام ہے. اور پھر اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی اس صورت میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، اور اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ رب کا کلمہ اسلام ہر جگہ نہ پھیل جائے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الا تنصروا فقد نصر اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی ہے، جبکہ اس وقت بھی جب انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے نکال دیا تھا، ہجرت کیا تھا 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. یعنی یہاں 2 میں سے دوسرا جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس دن بھی ان کی مدد کی، اس وقت بھی جبکہ وہ غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ غم کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی سے کہا اگر ان مشرکوں نے ہمارا تعاقب کر لیا، اگر اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابا بکر، ما ظنک باثنین اللہم ثالثہما، کہ تمہارا گمان نہیں ہے کیا خیال ہے جبکہ تیسرا اللہ ہے. یعنی ظاہری طور پر تو ہم 2 ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیا ان لشکروں سے کہ اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرنے پر قادر ہے. جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بہادری کے ساتھ لڑتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی لشکر بھیج دے گا. نکل کھڑے ہو، ہلکے پھلکے ہو تو بھی، اور بھاری بھرکم ہو جاؤ تب بھی نکل جاؤ. یعنی بھاری بھرکم ہونا، غریب ہو یا امیر ہو، سامان جنگ ہے یا نہیں ہے، جوان ہو یا بوڑھے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اور اگر جلد وصول ہونے والا مال اور اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چل لیتے. یعنی یہ لوگ کہتے کہ ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب مشکلیں زیادہ ہیں، سامان کم ہے اور آج مشکلیں زیادہ ہیں، تو یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرما دے. تو کہ انہوں نے کیوں اجازت دی جب اس کی تیر سامنے سچے لوگ کھل گئے، جب تک واضح ہو گیا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک اور جنگ کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے عیسائی بادشاہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. چنانچہ آپ نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. اور یہ واقعہ شوال 9 ہجری کا ہے. موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت طویل تھا. بعض مسلمانوں منافقوں پر یہ حکم بہت مشکل گزرا، جس کا اظہار اللہ تعالی نے ان آیات میں کر دیا اور انہیں سخت ڈانٹا. اور اسی جنگ کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے. یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، جو حقیقت میں یہ جنگ ہوئی نہیں ہے. 20 روز تک مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے، اور اسی لشکر کو، یعنی ان مسلمانوں کے اس لشکر کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں، یعنی 20 دن کا سفر، اور اس میں مسلمانوں کو شدید دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے بھاری ہو یا ہلکے ہو، بوجھل ہو، مال ہے یا نہیں ہے، اسباب ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ آ کر نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جانا ہے یا ہمیں ان کاموں کے لیے، یعنی یہ بہانے کر کے رکنا چاہ رہے تھے اس تنگی سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا نکلنا ہے، جب رب کا حکم آ گیا تو جانا ہے۔ اور یہ لوگ تو وہ ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی ہیں تو تمہیں سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہیں دیتے، یعنی ان منافقوں کا ذکر کہ یہ اگر ساتھ چلے بھی جائیں گے تو ان سے تمہیں کوئی خیر نہیں پہنچنے والی ہے۔ اور یہ لوگ تو وہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگ رہی ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، اسی وجہ سے تو ہم اس جنگ میں گئے نہیں تھے، ہمیں پتہ تھا کہ اس طرح سے یہاں ہونے والا ہے۔ کہہ دیجئے ہر چیز وہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے وہی ہوگی، وہی ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی یہاں ان منافقوں کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک میں جب خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو یہ لوگ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی وہ تنگی کے حالات تھے تو جو لوگ زیادہ مال والے تھے انہوں نے خرچ کیا، اور جو کم والے تھے وہ بہانے بنا کے منافقین رک گئے کہ ہم نہیں کر سکتے یا اس طرح کی باتیں۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کی طرف آتے ہیں۔ یعنی منافقت اتنی ہے کہ نماز زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم احکامات کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں قبول کرتے۔ ایک تو وجہ کیا کہ ان کے دلوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دوسرا یہ کہ یہ نماز کے لیے بھی نہیں آتے، یعنی نماز کے میں سستی اور کاہلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں واضح انداز میں فرما دیا۔ ذرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ادا ہی نہیں کرتے یا پھر جلدی جلدی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ بس آپ ان لوگوں کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کریں کہ ان لوگوں کو اتنا ملا ہے یا یہ اتنے آرام اور آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ سب کا سب دنیا کی زندگی اور آخرت میں ان لوگوں کو ضرور عذاب دیا جائے گا، اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں گے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہاری نہیں ہے۔ یعنی یہ سورۃ توبہ منافقین پر بہت بھاری گزری، جس میں اللہ تعالی نے منافقوں کے تمام احوال کو صاف طور پر کھول کر واضح کر دیا کہ اصل حقیقت ان کی کیا ہے۔ زبان سے تو یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن دلوں میں ان کے کیا ہے، تم ان کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، بلکہ ان لوگوں کو پہچان لو کہ یہی تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیں کہ جہاں یہ جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو بھی اس طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں گے۔ یعنی یہ لوگ اگر بچنا بھی چاہیں اللہ کے عذابات سے تو یہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ یہ صدقات اور جو غنیمت تقسیم ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کی گئی ہے، اور جب دیا جاتا ہے تو یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جب زیادہ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ جاتے ہیں۔
یاد رکھو یہ صدقات کیا ہیں؟ انما الصدقات، صدقات تو صرف للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے، اور جو اس کو وصول کرنے والے ہیں، جو عاملین ہیں ان کے لیے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی طرف الفت یا محبت دلوانا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور جو والغارمین، جو بوجھ کے قرض میں دبے ہوئے ہیں، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان کے لیے دیا جا سکتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جہاد چاہے علم کے ذریعے کر رہے ہیں، جہاد چاہے اعمال کے ذریعے کر رہے ہیں، یا جہاد چاہے وہ تلواروں کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مقرر کر دیا حصہ۔ اس میں اللہ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصرف کون کون سے ہیں، کن کن جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، اور اللہ نے یہاں واضح طور پر ان تمام کا الگ الگ ذکر کر دیا ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو رضامند کیا جائے، اور ان طریقوں کے ذریعے کہ جو بتا دیے گئے ہیں، جو اعمال کرنے کا کہا گیا وہ کر کے خوش کرو۔ صرف زبان سے خوش کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی جنگ کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے پاس بے شک اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتوں کو بتا دے۔ یعنی جو زبان سے کہتی ہیں تو بہت کم ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ہم حقیقت میں ایسا تھوڑی کر رہے تھے۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ یعنی تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں نے اس اقرار کو نہیں کیا۔ المنافقون والمنافقات، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یعنی اپنی مٹھی بند کرتے ہیں، بخیلی کرنے والے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ان سے پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین یعنی قوم شعیب کا ذکر آ گیا کہ کس طرح سے ان پر اللہ کے عذابات آئے اور کس طرح ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، اور تم اب بھی اتنے غرور اور تکبر کے ساتھ اور انکار ہی انکار کرے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو مومن آپس میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں مومنین کی صفات ہیں جو کہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سچا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اور باغات چلتے ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، پاکیزہ مسکن ہے، اور جنت عدن ہے، ہمیشگی والی جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یعنی اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی، باقی ساری نعمتیں انہیں ایسے لگیں گی تو بہت چھوٹی سی ہیں۔ اس دن جب اللہ اہل جنت سے راضی ہو جائے گا تو وہ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ اے ایمان والوں، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ آپ سے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے
نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبانوں سے نکل چکا ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کے مزید احوال بیان کر رہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خرچ کریں گے اور پکے، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے جو کہ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو کہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہی ہے جو کہ علام الغیوب ہے۔ اور جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں ہے، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی غزوہ تبوک میں جب اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ جہاد کے لیے ضرورت ہے لے کر آئیے، تو جس سے جو ہو سکا لے کر آیا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک مشہور واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اور یہ آگے نکلنا ان کا صرف نیکی میں آگے بڑھنا تھا۔ اللہ نے کہا نا بار بار فاستبقوا الخیرات، تو صحابہ کرام وہ تھے جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جس کے پاس جو تھا سب اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ تو مذاق بنا رہے ہیں، یہ اتنا سا ہے، یہ تھوڑا سا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے، وہ وہاں قبول کیا جائے گا۔ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے بخشش طلب کریں گے تب بھی اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ اللہ نے جو 70 کا عدد ہے یہ مبالغے کے لیے بیان کیا کہ اگر اتنی مرتبہ بھی آپ ان کے لیے معافی مانگیں تب بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ اللہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، وہاں تو بہت مشکلیں ہیں۔ غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے اور وہاں نہیں جا سکے بہت خوش تھے اس بات پر کہ اچھا ہوا ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، اور کوئی نہ کوئی عذر بیان کر کے رسول اللہ کو ہم نے منع کر دیا۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کا جو یہ کرتے ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، کہ بس اگر آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف سے لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا۔ یعنی آئندہ کبھی اگر یہ ساتھ، اول تو یہ جائیں گے نہیں، اگر جائیں بھی تو بھی آپ ان کے لیے قبول نہ کیجیے گا جانے کو، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں بھی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یعنی اتنی سخت وعید، پہلے ویسے منافقوں کو ڈھیل دی جا رہی تھی، مہلت دی جا رہی تھی، شاید یہ باز آ جائیں، رک جائیں، لیکن یہاں اتنی سخت وعید آ گئی کہ اگر یہ مر جائیں تب بھی ان کے جنازے کے پاس نہیں جانا آپ نے۔ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام کی تمام کے لیے عام ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو کہ مسلمان تھا اور اپنے باپ کے نام پر ہی اس کا نام تھا، تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں۔ یعنی رسول اللہ کی قمیض مانگی، اور دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے
یعنی روکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے منافقین کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. یعنی منافق جو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ لے کر رکھنے والے لوگ ہیں، جو صرف دنیا کی زندگی کے حصول کے لیے لگے ہوئے ہیں. عبداللہ بن ابی جو دنیا میں مدینہ میں کا بادشاہ بننے کی خواہشیں رکھتا تھا، لیکن آخرت کتنی خراب ہوئی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ آپ کو ان کے مال دولت کچھ بھی بھلے نہ لگیں. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں گے، چاہے یہ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں. اور یہ تو ایسے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہو گیا ہے. یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں جیسے عورتیں گھروں میں بند بیٹھی ہیں ہم بھی ویسے ہی گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں اور جہاد میں نہ نکلیں. لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، یہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر عذر پیش کریں گے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اللہ نے سب کے احوال بتا دیا اور کہا کہ زمرے سے کسی کو معاف نہ کیجیے گا، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان میں سے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو واقعی وجہ کے ساتھ رکے ان کے رکنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو بھی وجہ رکے ہیں وہ ضرور اس کی سزا اٹھائیں گے. اور ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. یعنی جو دل سے جانا تو چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک انہی لوگوں پر الزام ہے، انہی لوگوں پر گناہ ہے جو دولت مند ہونے کے بعد بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. اس کے بعد 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کا ذکر کیا جو کہ ہم انشاءاللہ مزید کل پڑھیں گے 11ویں پارے کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.